اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو یہاں سے کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا اللہ کے علاوہ مخلوق کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر سجدہ کرنا جائز ہے تو وہ کون سا سجدہ ہے؟ اگر ناجائز ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس سجدے سے کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا؟ اس سجدے کا مقصد کیا تھا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہلا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ اس تعظیمی سجدے سے مراد کیا ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا عبادت کی نیت سے یہ اول ہی سے کفر اور شرک ہے، یہ اصول ایمان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معبود بنا کر سجدہ کیا گیا تو ایسا سجدہ جائز نہیں، بلکہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ اور کچھ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ تھا، کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور درست کر لوں تو اس میں اپنے روح سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس تم سجدے میں گر جانا۔ تو در حقیقت یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونک ماری روح کی، یہ اس کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ تو پھر یہاں شرک کا کوئی امکان ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کی روح کی تعظیم کے لیے ہو۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیم کے لیے تھا تو کیا اس کے بعد اس امت میں یا دیگر امتوں میں بھی جائز تھا؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ یوسف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا، کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اس سجدے کو تعظیمی سجدہ شمار کریں گے۔ پھر تعظیم کی وہ صورت کیوں تھی کہ پہلی امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سجدہ تعظیم کا جائز تھا، اور اس امت میں اس کا متبادل سلام، مصافحہ اور معانقہ رکھا گیا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو ان امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، عبادت کی غرض نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تحریف سے پاک رکھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی الحقیقت اصل میں شرک نہیں ہوتا، لیکن اس سے شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے یا پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیم کا جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سارے احکام منع فرما دیے جس سے شرک کا کوئی دروازہ کھلتا ہو، جیسا کہ پہلی امتوں میں تصویر بنانا جائز تھی، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات محراب تیار کرتے اور مورتیاں تیار کرتے، تصویریں بناتے۔ اب اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تصویروں کو حرام قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ لوگ تصویروں کی پوجا شروع کر دیں۔ پہلی امتوں میں ایسی نہیں تھا کہ صبح کے وقت عبادت منع ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منع کر دیا گیا کہ جس وقت کفار کوئی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سورج طلوع ہونے کے وقت کافر سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو سورج طلوع ہونے کے وقت عبادت سے، نماز سے منع فرما دیا تاکہ شرک کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس امت کو سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا تاکہ شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہو، شرک کا دروازہ نہ کھلے۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا میں جب فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس سجدے کی حکمت کیا تھی، غرض کیا تھی؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس سجدے کی ایک غرض تو یہ تھی کہ فرشتوں کا وہ دعویٰ کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے افضل اور عالم مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ پہلے تعلیم کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اور یہاں فرشتوں سے سجدہ کروا کے افضل ہونے کی صورت پیدا فرمائی کہ یہ انسان جو ہے یہ اعلیٰ اور افضل تمام مخلوقات سے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور دوسرا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا، تو یہ زمین پر خلیفہ کے لیے تبھی حکومت کرنا آسان ہے کہ جب حکومت کے چلانے والے کارندے بھی اور جو حکومت چلانے والے ادارے ہیں وہ بھی اس حکمران کا ساتھ دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ثبوت کیا ہوا ہے۔ بارش برسانے والے فرشتے الگ، اور اسی طرح پہاڑوں کے فرشتے الگ، اسی طرح دن اور شام کے فرشتے الگ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرشتوں سے سجدہ کروا کے یہ صورت پیدا فرمائی کہ یہ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نائب کے لیے احکام اور انتظامات کریں گے، یعنی انتظامات جتنے بھی ہیں یہ اس کے فوائد کے لیے کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرشتوں سے اسی غرض کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ پھر ایک قرآن مجید میں الفاظ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کا ذکر کیوں ہے؟ آیا کیا یہ جنوں کے لیے بھی سجدے کا حکم تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس استثناء سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی ذوی العقول ہیں، ذوی العقول مخلوقات تمام کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح اور تفسیر کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنوں کو بھی سجدے کا حکم تھا، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ انسان فرشتوں سے بھی اور جنات سے بھی افضل ہے۔ پھر
الا ابلیس، لیکن شیطان نے اس بات سے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا۔ اب یہ شیطان کیوں بنا؟ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، اس کو ویسے عزازیل اس کا نام ہے۔ پھر یہ ابلیس کیوں بنا؟ ابلیس کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت سے نا امیدی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مایوس ہونا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ تو ابلیس جو طاؤوس الملائکہ، معلم الملکوت کہا جاتا، فرشتوں کا اس کو استاد کہا جاتا، وہ زہد و عبادت میں اتنا بڑھ گیا کہ فرشتوں کی جماعت میں اس کا شمار ہونے لگا، لیکن اللہ نے اس کو ابلیس اور لعین قرار دیا۔ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام فرماتے ہیں ابلیس کے اندر تکبر تھا، ابلیس کے اندر تکبر تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے ابلیس لعین ٹھہرا گیا، یا اس کے اندر حب جاہ، خود پسندی کی اسے چاہت تھی۔ اس کی یہ چاہت قرآن مجید میں یہاں ابا واستکبرا، اور دوسری جگہ کہتا ہے انا خیر منی، کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں اس انسان سے۔ اب اس انسان کو اس نے کم سمجھا، اپنے آپ کو بالا تر سمجھا، تو اس نے تکبر کیا، اس کی وجہ سے یہ ارادہ درگاہ ہوا۔ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آیا وہ بھی کیا کافر ہو جائے گا؟ یہاں تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا انسان کو، اور یہاں مسلمان اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو کیا یہ بھی کافر ہو جائے گا؟ علماء کرام نے وجہ لکھی ہے کہ شیطان صرف عملی نافرمانی کی وجہ سے نہیں ٹھکرایا گیا، بلکہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے سامنے معارضہ اور مقابلہ پیش فرمایا۔ یعنی اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا اور چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی گناہگار اور فاسق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اس کی وجہ سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں جو شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، یہ صرف عملی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ اس نے مقابلہ و معارضہ پیش کیا کہ اے اللہ، کہ جس کو آپ سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس سے تو میں افضل اور اعلیٰ ہوں۔ تو جو انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ فاسق اور گناہگار تو کہلائے گا، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے نماز کا تو اس انکار کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کے ساتھ وہ رہتے ہوئے جب استاد بن گیا تھا، کیا یہ خیال تو نہیں کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں سے تھا؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے مخلوق کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرشتے جو ہیں اس کے حکم نافرمانی سے وہ پاک ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں وہ جس طرح حکم دیا جاتا ہے وہ اسی طرح پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو تھا اگر فرشتوں کی جماعت میں سے ہوتا تو یہ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ فرشتوں کے اندر نافرمانی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت ہی نہیں رکھی، وہ معصوم مخلوق ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں علماء کرام نے دو ترجمے فرمائے، ایک یہ کہ جب اس نے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور دوسرا علماء نے ایک ترجمہ کیا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ اس ترجمے کے مطابق کہ یعنی شیطان شروع ہی سے کافر تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو اس کا کفر ظاہر ہو گیا، وہ تھا کافروں میں سے، لیکن یہاں سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے اس کا کفر ظاہر ہو گیا، پہلے پوشیدہ تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور شیطان کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس امت میں اگر کوئی آدمی سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس طرح قیام کرے جس طرح نماز کی حالت میں
تو اگر یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اگر سجدہ اور رکوع کرتا ہے تو یہ نا تعظیم کا جائز ہے، اور عبادت کا تو پہلی امتوں میں بھی شرک اور کفر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔